ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہماری بات جو ہے وہ معنی تشیع میں ہو رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاں شیعت کا معنی کیا ہے، اور بات پہنچی تھی اس روایت پر کہ امام باقر علیہ السلام کی گفتگو ہوتی ہے سعید بن حسین کے ساتھ، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں محاورۃ ابی جعفر ایضا مع سعید بن الحسین، یعنی ابو جعفر امام باقر علیہ السلام کے سعید بن حسین کے ساتھ کلام ہوئی، بات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ ابو جعفر جناب ابو جعفر نے فرمایا ایجیو احدکم علی اخیہ فیدخل یدہ فی کیسہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے ایجیو احدکم الی اخیہ، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جو اپنے بھائی کے پاس آئے فیدخل یدہ فی کیسہ، پس وہ اپنا ہاتھ اس کی جیب میں ڈال دے، فیأخذ حاجتہ، اور جو اسے ضرورت ہو وہ اتنا ہی اٹھا لے، فلا یدفعہ یعنی فلا یمنعہ، اور وہ صاحب کیس جو ہے وہ مومن کے جس کی جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا ہے وہ اسے نہ روکے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے؟ سعید ما اعرف ذالک فینا، ہم میں سے میں کسی کو نہیں جانتا، یعنی ایسا کوئی مومن میں نہیں جانتا کہ جس میں اتنا صبر ہو، اتنا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی، اور اتنا جو ہے وہ بھائی چارہ رکھنے والا ہو کہ کوئی صاحب حاجت مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے پاس آئے، اس کی جیب میں ہاتھ ڈالے کا کنایا یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ مال طلب کرے، اور جتنے اس کے پاس ہوں اس سے جتنی کی ضرورت ہو وہ اسے اٹھا کر دے دے۔ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے۔ ابو جعفر فرماتے ہیں لا شیء اذن، تو پھر تو کوئی شے نہیں، یعنی کوئی شے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کچھ یعنی پھر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اگر ہم میں اتنا جذبہ نہیں ہے کہ ایک مومن بھائی اگر دوسرے مومن بھائی کے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق کچھ مال نکال لیتا ہے، اور دوسرے بھائی میں صبر نہیں ہے، اگر اس طرح کی مواساۃ الاخوان نہیں ہے، اس طرح کا تعاون ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں پھر ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ سعید فالہلاک اذن، مولا پھر تو ہلاکت ہے۔ ابو جعفر تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان القوم لم یعطوا احلامہم بعد، بے شک قوم شیعہ جو ہے کو ابھی تک ان کے خوابوں میں بھی کچھ عطا نہیں ہوا، یعنی ہماری قوم کی اگر یہی حالت ہے جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، تو انہوں نے ابھی تک اپنے خوابوں میں بھی انہیں یعنی قوم شیعہ کو ان کے خوابوں میں بھی ابھی کچھ عطا نہیں کیا گیا، چاہے جائے کہ حقیقی طور پر انہیں کہا جائے کہ یہ آخرت میں فلاں فلاں مناصب اور فلاں فلاں منزلوں پر فائز ہوں گے، اگر اس طرح کے مواسات نہیں ہیں تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مواسات الاخوان کا درس جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اسلامی بھائی چارے کو قائم کرنے کی کتنی بہترین مثال امام باقر علیہ السلام نے قائم کی ہے کہ اس طرح کا جو ہے وہ معاشرہ ہونا چاہیے۔ شیعہ جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے کہ شیعہ اپنے دوسرے شیعہ بھائی کے لیے کتنا رؤوف اور رحیم ہوتا ہے، کتنا مہربان ہوتا ہے
کہ اگر دوسرے بھائی کو حاجت ہے اور وہ اپنی حاجت کے مطابق کسی شیعہ مومن بھائی کے جیب میں ہاتھ ڈال کر اتنے پیسے نکال لیتا ہے جتنی اسے ضرورت ہے اور وہ اسے نہیں روکتا، تو فرماتے ہیں حقیقی تشیع یہی ہے۔ راوی کہتا ہے ہم میں سے تو ایسا ہے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس ابھی تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، یعنی پھر کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم پھر نام کے شیعہ ہیں، حقیقی شیعہ نہیں ہیں۔ دوسرا محاورہ، محاورت ابی عبداللہ صادق ما ابی صباح الکلب، ابی صباح الکنانی، ابو صباح الکنانی کے ساتھ امام صادق علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی، جو بات ہوئی، جو کلام ہوئی، اس کو صاحب کتاب یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ الکنانی لے ابی عبداللہ، کنانی جو ہے وہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے ما نلقا من الناس فیک، نلقا لا کے یا یلقا، فرماتے ہیں یہ شر کے لیے بھی کلمہ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں معنی یہ بنے گا ما، یعنی یہاں نافیہ نہیں ہے بلکہ ما استفہام کا معنی دے گا، یعنی کیا ہم لوگوں سے آپ کے بارے میں بری کلام پا سکتے ہیں، یعنی ما نلقا من الناس سے کیا ہم پا سکتے ہیں لوگوں سے فی کا آپ کے بارے میں بری کلام، یعنی وہ مولا سے پوچھ رہا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ابو عبداللہ وَمَا الَّذِي تَلْقَ مِنَ النَّاسِ، کون سی ایسی بری بات ہے جو آپ لوگوں سے پاتے ہیں؟ الکنانی، کنانی کیا کہتا ہے لا یزال یکون بیننا و بین الرجل الکلام، کہتے ہیں کہ ہمارے اور ایک اور مرد کے ساتھ، ایک اور ان شخص کے درمیان ہماری کلام رہتی ہے، فیقولو، اور وہ یہ کہتا ہے، وہ ہمیں آپ کی طرف نسبت دے کر ہمیں یہ کہتا ہے جعفری خبیث، کہ امام جعفر صادق کا جو ماننے والا ہے وہ تو خبیث ہے، العیاذ باللہ۔ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یعیرکم الناس بی، لوگ آپ کو میری وجہ سے برا بھلا کہتے ہیں؟ امام نے سوال کیا لوگ آپ کو میری وجہ سے برا بھلا کہتے ہیں؟ الکنانیو نعم، کنانی کہتے ہیں ہاں مولا یہ بات ہے۔ اس طرح کی فضا بنی ہوئی ہے۔ ابو عبداللہ، تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ کہہ کر ما اقلہ، یہ کہہ کر یعنی اس بات پر اظہار افسوس کیا کہ کتنی گھٹیا بات ہے، یعنی کتنی گری ہوئی بات ہے، یعنی کیونکہ اقلہ جو ہے وہ کم کے معنی میں ہے، کم یعنی گھٹیا، ہاں کتنی جو ہے وہ یہ بری بات ہے کہ اللہ اکبر، یعنی گویا کہ مفہوم روایت یہ ہو جائے گا کہ امام علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کتنی بری بات ہے کہ لوگ میری وجہ سے آپ کو برا کہتے ہیں، واللہ، لیکن آئیں امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں واللہ من یتبع جعفر منکم، جو بھی تم میں سے جعفر کی اتباع کرتا ہے، خدا کی قسم جو بھی تم میں سے جعفر کا پیروکار ہے، انما اصحابی من اشتد ورعہ، جعفر کی اتباع کرنے والا بے شک میرے اصحاب میں سے وہی ہو سکتا ہے من اشتد ورعہ، جس کا تقوی و پرہیزگاری بہت زیادہ ہو، جو حد سے بڑھ کر تقوی و پرہیزگاری رکھتا ہو، وہ میرا صحابی ہے، وہ میرا پیروکار ہے۔ وَعَمَلَ لِخَالِقِهِ، اور وہ عمل کرتا ہو اللہ کے لیے، قربتاً اللہ، وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ، اللہ کا قرب اور اس کا ثواب حاصل کرنے کی امید سے اعمال انجام دیتا ہو۔ فرماتے ہیں جو تقوی و پرہیزگاری کرتا ہو، جو ہر کام قربتاً اللہ اور ثواب کی نیت سے کرے، ہؤلاء اصحابی، یہ میرے اصحاب ہے، میرے اصحاب جعفری، جعفر والے وہی ہیں
جو تقوی و پرہیزگاری رکھتے ہیں۔ جعفر والے وہی ہیں کہ جو ثواب کی نیت سے اعمال انجام دیتے ہیں۔ جعفر والے وہی ہیں جو قربتاً اللہ ہر کام کرتے ہیں۔ چوتھی روایت والے ابی عبداللہ کلمات فی ھذا الباب نقتطف منہا، اس باب میں فرماتے ہیں یعنی شیعہ کا معنی کیا ہے۔ اس باب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے بہت سے کلمات وارد ہوئے ہیں، بہت سی کلام وارد ہوئی ہے، ان میں سے ہم بعض کا چناؤ کرتے ہیں۔ نقتطف یعنی چننا، ان میں سے کچھ ہم چن کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ما یلی جو نیچے ذکر ہوئے ہیں۔ نمبر 1، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شیعہ کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا لیس منا ولا کرامت من کان فی مصر فیہ مئۃ الف او یزیدون وکان فی ذالک المصر احد اورع منہ۔ امام فرماتے ہیں نہیں ہے ہم میں سے وہ بندہ اور نہیں ہے وہ صاحب عزت و کرامت کہ جو ایک ایسے شہر میں رہتا ہو کہ جہاں 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگ بستے ہوں اور اس شہر میں کوئی ایک ہمارے شیعہ سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ فرماتے ہیں ایسا شیعہ جو ہے ہم میں سے نہیں ہے، اور ہمارے ہاں اس کی کوئی عزت و کرامت نہیں ہے کہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ کسی شہر میں بستے ہیں اور ان میں ایک ایسا ہمارا شیعہ ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی دوسرا تقوی اور پرہیزگار اختیار کرتا ہے، تو فرماتے ہیں وہ شیعہ ہمارا شیعہ نہیں ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی عزت و کرامت نہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا، انا لا نعد الرجل مؤمنا، امام فرماتے ہیں ہم کسی مرد کو مومن نہیں جانتے حتی یکون لجمیع امرنا متبعا و مریدا، جب تک کہ وہ ہمارے تمام اوامر اور نواہی میں ہمارا فرما بردار اور ہمارا مرید نہ بن جائے۔ مرید یعنی ارادہ کرنے والا۔ مرید ارادہ کرنے والے کا مطلب ہے کہ جو مولا کہتا جاتا ہے وہی اس کا ارادہ اسی کام کے کرنے کا بنتا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مرید، اسے کہتے ہیں متبع، اتباع کرنے والا، جو کچھ مولا کہتے جائیں اسی کی اتباع اور فرما برداری کرتے چلے جائیں۔ جو مولا فرماتے ہیں ہم کسی کو مومن نہیں جانتے جب تک وہ ہماری طرف سے صادر ہونے والے اوامر اور نواہی کی اتباع نہ کرے اور ان کے انجام دینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ الا و امن، ہاں، الا و ان من اتباع امرنا و ارادتہ الورع، الا و ان من اتباع امرنا و ارادتہ الورع، بے شک آگاہ ہو جاؤ کہ ہمارے امر کی اتباع، ہمارے امر کی اتباع کس میں ہے، اور ہمارے الا و ان من اتباع امرنا الورع و ارادتہ الورع و ارادتہ الورع، یعنی وَإِنَّ الْوَرَعَ، اصل عبارت یہ بن دے گی الا وَإِنَّ الْوَرَعَ مِنْ اتباع امرنا وَإِرَادَتِهِ، کہتے ہیں کہ ہمارے امر کی اتباع، بے شک ہمارے امر کی اتباع کرنا
اور اس کا ارادہ ہونا کس بات میں؟ الور، ور کا، پرہیزگاری کا، تقوی کا، یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو مومن حقیقی بناتا ہے۔ فَتَزَيَّنُوا بِهِ، امام فرماتے اسی ور اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرو، یرحمکم اللہ، اللہ تم پر کیا کرے گا؟ رحم کرے گا۔ تو ور اور پرہیزگاری جو ہے وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ایک اور مقام پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یراک اللہ اما نہاک ولا یفقدک حیث ما امرک، کہ ور اور پرہیزگاری تب آئے گی کہ جن جن باتوں سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے ان سے رک جاؤ، اور جن جن کا حکم دیا ہے وہ آپ سے مفقود نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا، واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب یہ انسان کو تقوی اور پرہیزگاری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو امام کی نظر میں امام کا شیعہ، امام کا تابع دار، امام کا مرید وہی ہے کہ جو تقوی و پرہیزگاری کرتا ہو، تقوی اور پرہیزگاری کا ارادہ رکھتا ہو، اور تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے واجبات کی ادائیگی اور محرمات کے اجتناب سے۔ نمبر 3، لیس من شیعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعہ فی خدورہن، خدور یعنی اپنے گھروں میں، حجرے کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ مکان کے جہاں عورتوں کو چھپایا جاتا ہے، یعنی گھر۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے کہ جس کے بارے میں عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کے تقوی و پرہیزگاری کی بات نہ کریں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امام علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں عورتیں بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی باتیں کریں۔ تو لہذا ایسا شیعہ کہ جس کے تقوی و پرہیزگاری کی باتیں عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر نہ کریں، امام فرماتے ہیں لیس من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِنَا مَنْ هُوَ فِي قَرْيَةٍ فِيهَا عَشْرَةُ آلَافٍ رَجُلٍ فِيهِمْ خَلْقٌ لِلَّهِ أَوْرَأُ مِنْهُ، فرماتے ہیں اور نہیں ہے ہمارے اولیاء میں سے، ہمارے دوستوں میں سے نہیں ہے وہ بندہ کہ جو ایک ایسی بستی میں رہتا ہو کہ جس میں 10,000، جو بستی 10,000 افراد پر مشتمل ہو۔ خالق بمعنی مخلوق ہے، مخلوق للہ اور اللہ کی مخلوق کہ جو اس بستی میں رہ رہی ہے 10,000 پر جو مشتمل ہے، اس میں اس سے بڑھ کر کوئی اور زیادہ پرہیزگار ہو، فرماتے ہیں ایسا شخص ہمارا شیعہ نہیں۔ تو گویا کہ مولا یہ فرماتے جاتے کہ ہمارا شیعہ ہے ہی وہی جو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے، اور اس علاقے میں کہ جس علاقے میں ہمارا شیعہ رہتا ہو اس سے بڑھ کر کوئی اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا نہ ہو، اسے ہم اپنا شیعہ جانتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری پہچان۔ انما شیعۃ جعفر من اف بطنہ، ہمارے پھر وضاحت فرما دی اس روایت میں کہ جعفر کے شیعہ وہی ہیں من اف بطنہ وفرجہ، جنہوں نے اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہوں کو حرام سے پاک رکھا، واشتد جہادہ، اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ اس کے واجبات ادا کرنے میں کوشش کی اور محرمات سے بچنے کی کوشش کی، وعمل لخالقہ،
اللہ کی خالق اللہ کی خاطر عمل بجا لاتے رہے، ورجاء ثوابہ، اور اپنے ہر عمل میں اللہ کے ثواب کی امید رکھے ہوئے عمل انجام دیا، وخاف عقابہ، اور اللہ کے عذاب سے خوف کھایا، فَإِذَا رَأَيْتَ أُولَئِكَ، جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں، فَأُولَئِكَ شیعۃ جعفر، وہی لوگ جعفر کے شیعہ ہے۔ اب کون امام جعفر صادق علیہ السلام کے شیعہ ہے؟ خلاصہ یہی نکلا، واجبات کی ادائیگی کرنے والے، محرمات سے اجتناب کرنے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، اللہ کے ثواب کی امید رکھنے والے کے بارے میں امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں میں سے کوئی ایسا مرد مومن مل جائے جو واجبات کی ادائیگی کرے، محرمات سے اجتناب کرے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے ہر عمل بجا لائے، اللہ کے عذاب سے ڈرے، امام فرماتے ہیں اولئک شیعۃ جعفر، بس سمجھ جاؤ کہ یہی امام جعفر صادق علیہ السلام کا شیعہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہے تو وہ لقلقہ لسان ہے، امام کی نظر میں وہ شیعہ نہیں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔